بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ان آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں کے بڑے سرداروں یا علماء یا ان کی کتابوں کے جاننے والے جو توریت اور انجیل کے عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کو شریعت جو ان کی کتابوں میں اللہ نے بیان کی ہے لوگوں کے سامنے سارے مسائل کو صاف صاف کھول کر بیان کریں اور شرعی کوئی مسئلہ چھپائیں نہیں، کوئی ہیرا پھیری نہ کریں، مگر خاص طور پر یہودی علماء نے اس عہد کی ذرا پرواہ نہ کی اور دنیا کے ذرا سے نفع کے لیے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اور ان کی کتابوں میں جو شرعی باتیں اللہ نے بیان کی تھیں اس میں رد و بدل کر دیا، لفظی بدل بھی کیا اور معنوی اعتبار سے بھی اس کے اندر تبدیلی کی، اور خاص طور پر وہ مضامین جن مضامین کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، نبی آخر الزماں پر ایمان لانے والا حکم اللہ نے پچھلی کتابوں میں بیان کیا تھا، اور خاص طور پر یہود کی کتاب میں جو بیان کیا تھا اس کو چھپایا، اور اپنے اس کردار پر یعنی دنیا کے حقیر ذلیل فائدے کی خاطر اپنی ذمہ داری کو نہ نبھایا، اور چھپانے کے بعد مال کو وصول کیا، اور ساتھ میں ہنستے تھے، رشوتیں کھانے کے بعد، غلط مسائل بتانے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بیوقوف بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ارشاد فرمایا ان کی سزا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ٹھیک ہے دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت کے عذاب سے تو چھوٹ نہیں سکتے، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم
پر جو ہنستے تھے کہ دیکھو ان کی صفات، ان کی بشارتوں کو جو بیان کیا گیا ان کی کتابوں میں، اور پھر کہتے تھے کہ ہماری چالاکیوں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور یہ امید رکھتے تھے یہودی علماء کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ بڑا اچھا کام کیا، بڑے عالم ہیں، بڑے حق پرست ہیں، اور کہتے کہ خلاف توقع جو ہم نے بات کی ہے لوگ ہمیں اچھا کہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا آخرت میں خدا کے عذاب سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اور اپنے چالاکیوں پر تم خوش مت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ضرور ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تم اللہ سے نہ تو آسمان میں چھپ سکتے ہو نہ زمین میں، کیونکہ اللہ کی اقتدار، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے، اور کوئی حیلہ حوالہ، کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی سزا سے بچ جائے۔ بعض حضرات مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ منافقین میں زیادہ تر یہودی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے گئے، منافقین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو منافقین نے کہا کہ دیکھو ہم نے اپنی جان کیسے بچائی، نہ ہم لڑائی میں گئے، نہ لڑائی سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور قسمیں کھا کر اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹے عذر بیان کرتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات قبول کر لیتے تو وہ خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نے کیسا بیوقوف بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون، بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم ان آیات میں غور کریں تو علماء اہل کتاب اور خاص طور پر یہودی علماء کے دو جرم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور اس کی سزا بیان فرمائی۔ پہلا جرم تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو چھپایا کرتے تھے، اور مسائل کو چھپانے کی پر وہ لوگ رشوت بھی لیا کرتے تھے۔ دنیاوی اغراض و مقاصد کے خاطر شرعی حکم کو بدلنا یہ یہودی علماء کا شیوا تھا۔ ایک جرم تو ان کا یہ تھا۔ دوسرا جرم اللہ نے جو یہاں بیان فرمایا ہے وہ یہ تھا کہ عمل کیے بغیر یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، بغیر عمل کے ان کی تعریف کی جائے۔ قرآن کریم نے دونوں باتوں کی برائی بیان فرمائی اور دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے کسی نیک عمل پر خوش ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، چاہے کہ عمل کیے بغیر لوگوں سے امید رکھنا کہ لوگ ہم سے خوش رہیں اور ہماری تعریف کریں، یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ یعنی عمل کیا نہیں، کچھ کیا نہیں، عمل سے کوسوں دور، اور پھر چاہیں کہ تعریف کی جائے، چاہے کہ آدمی عمل کر کے اپنی لوگوں سے تعریف کرائے، یہ بھی برا ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ برا ہے کہ بغیر عمل کے لوگوں سے اپنی تعریف کرائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید یہاں آیت میں سنائی ہے۔ جس طرح کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ بس وعدے بتاؤ، وعیدیں نہ بتاؤ۔ کیا مطلب؟ کیوں قرآن میں صرف وعدوں کی آیتیں نازل ہوئی ہے، وعید کی آیات نازل نہیں ہوئی ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح یہودی
بعض احکام کو بتایا کرتے تھے اور بعض کو چھپایا کرتے تھے۔ قرآن کے کسی مسئلے کو نہ چھپایا جائے گا، نہ اس کے اوپر درگزری سے کام کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ سے زیادہ حکیم نہیں ہو سکتے۔ حکمت سے بھرپور کتاب ہے اللہ کی، آپ کہیں نہیں ہم یہ بیان کریں گے، یہ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اللہ سے زیادہ آپ حکمت والے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اللہ نے وعدے بیان فرمائے، وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں، لہذا ہر مسئلے کی بغیر کسی لگے لپیٹ کے جہاں اللہ نے جس طرح بیان فرمایا ہے قرآنی احکام کو اسی طرح سے بیان فرمایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت صرف زمین ہی میں نہیں ہے، آسمانوں میں بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کی ہر چیز پر بادشاہت ہے۔ ایک بات بہت وضاحت کے ساتھ علماء نے لکھی ہے کہ قرآنی احکام ہوں یا مسائل ہوں یا اللہ کے نبی کی زندگی ہو، ہر ایک چیز کی وضاحت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب کی بات تو بیان کی جائے اور جہاں یہ سمجھا جائے کہ اس سے ہمارے اوپر فرق پڑے گا اس کو چھپا لو اور اس سے درگزری کی بات کر لو، تو یہ قرآنی احکامات کو چھپانے کے درجے میں آئے گا۔ یہ برائی اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور ان لوگوں کو وہ وقت نہ بھولنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے، ہر شرعی مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ اگر مسئلہ معلوم ہے ہر شرعی چیز بیان کی جائے گی، اگر شرعی چیز معلوم ہے چھپایا نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُونَ، اللہ کی کتاب کی بات کو چھپاؤ گے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان اہل کتاب نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، یعنی مطلب کی بات تو بیان کرتے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف پڑے گا تو اس کو رشوت لے کر چھپا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، دیکھو کس طرح کتنی بری چیز ہے وہ جو یہ خرید رہے ہیں، یعنی تھوڑے سے پیسے لینے کے عوض دنیاوی اغراض و مقاصد کے پیش نظر اللہ کی بات کو چھپا رہے ہیں۔ دیکھو یہ کتنی بری بات کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز نہ یہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے وعید بیان فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے جو مسائل کو چھپاتے ہیں، آیات میں رد و بدل کرتے ہیں، دردناک سزا اللہ کے یہاں تیار ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے، جو اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ گویا اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ جو بات جس طرح اللہ نے بیان فرمائی وہ حکمت سے بھرپور ہے، اس کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔